اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا ایک تیسرا ایک منطقی مثال ہے کہ جیسے دوا بیمار کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، بیمار دوا استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر مریض دوا لینے سے انکار کر دے تو دوا اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ سیدھی عقل والی بات ہے۔ اسی طرح یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہدایت ہے، مگر جو شخص ضد کی وجہ سے، ضد سمجھتے ہیں کہ ہٹ دھرمی کہتے ہیں، کہ ضد کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے، ایگو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تکبر کی وجہ سے یا انکار میں آ کے کہ ہر بہت سی چیزوں میں منع کر دیں، چلو ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کی بات میں بھی منع کرتا ہے، انکار میں آ کے وہ قرآن کریم سے ہٹے گا تو فرمایا کہ اس کو قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب بات کو سمجھو، جو اصل سمجھا رہا ہوں۔ مگر اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے یہاں ان لوگوں کے لیے تو بالکل جگہ نہیں ہے جو ضد، تکبر، ہٹ دھرمی، اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بتائیے، فرعون کے لیے کوئی جگہ تھی؟ حامان، قارون، ان کے لیے اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ مگر کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اندر طلب ہے، اور طلب کے بعد تقوی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ طلب ہے، تلاش ہے، عشق ہے، شوق ہے، مگر جس چیز تک پہنچنا ہے منزل وہ بھی سامنے ہے، مگر اس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت کتابوں کا، ہزاروں کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں اس کی قیمت ہو، آگے جو اس پہ تفصیل چلے گی، کہ شوق ہے مگر منزل پا نہیں سک رہے، حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی مثال سمجھو، بچہ ہے، بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر سوئی نکالتا ہے، آپ نے بچے کی حالت دیکھی، کتنا زور زور سے روتا ہے، مگر ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کا یوں لے کے اس کی نسیں برابر دیکھتا ہے، اور پھر دھیرے سے سوئی چڑھا دیتا ہے۔ اس کی یہ جو انکار کر رہا ہے بچہ، وہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ کہ اس کو شوق ہے شفا حاصل کرنے کا، مگر اس کو شفا حاصل کرنی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رس گھول کے پلا دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پلایا۔ حضرت عمر بہن کے پاس گئے، اور تھے بڑے لہیم چسیم، بہادر آدمی تھے، کڑیل جوان تھے، اور دیکھا کہ ان کا بنے بھی کچھ الٹی سیدھی ودھی پڑھ رہا ہے، یعنی قرآن پڑھ رہا ہے، سٹا سٹ مارا، بہن کو بھی مارا، بہن بہادر ہو گئی، کتا بھی مار گئے، میں کیا پڑھ رہی ہوں، وہ قرآن ہاتھ میں نہیں دوں گی، یہاں تک کہ تو ایمان لے آئے، غسل کر لے، اور مارے گا تو میں مار کھا لوں گی۔ بہن بہادری نہ، تو کبھی بہنوں کو بھی ہے نا بھائیوں کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ کئی جگہ بہنیں بھائیوں کو درست کرتی ہے، جیسے یہاں ہے۔ تو بہن نے جب پیچیے لگائے تو حضرت عمر کا دماغ راؤنڈ ہوا کہ یہ سب نے پاور ہاؤس سے آ رہے ہیں، یعنی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈائریکٹ وہاں گئے
تلوار لے کے. سارے صحابہ نے حضرت آ رہے لئے دھما چکڑی کریں گے. تو بہت سے صحابہ وہاں پہ تھے حضرت علی کہ دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں تو دو ہاتھ ہو جائیں گے. مگر مسئلہ وہ تو پورے نرم ہو گئے. تو کبھی گھول کر کیا ہے، گھول کر پلانا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، روحانی ڈاکٹر، اللہ نے ان کی بھی 3 قسمیں رکھی. سب سے بڑا پریمیم کوالٹی کا جو ڈاکٹر ہے اس کو کہتے ہیں اہل اللہ، اللہ والے. ان کے پاس اثر بہت ہوتا ہے، طاقت بہت ہوتی ہے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ایک جگہ دیکھا کہ ایک عالم جو ہے چلمچی لے کے اللہ والے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہ ان کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی، امیونٹی رکھی، روحانی امیونٹی. نمبر 2، دوسرا جس کے پاس اثر بہت ہوتا ہے، طاقت بہت ہوتا ہے، وہ عالم ہے. عالم کے پاس بھی اثر و رسوخ بہت ہوتا ہے. تیسرا جو روحانی ڈاکٹر ہے وہ دیندار پیسے والا آدمی ہے. بات سمجھیے گا، کیسا آدمی؟ دیندار پیسے والا. اس شخص کے پاس جو دیندار پیسے والا ہے، اس کے پاس طاقت ان دونوں سے زیادہ ہوتی ہے. کس سے؟ اللہ والا، عالم، اس سے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ دو تو سمجھ اور سمجھا کے کام چلاتے ہیں. یہ جو پیسے والا دیندار ہے تو ہاتھ پکڑ کے سیدھا کر دیتا ہے. نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتا ہے، یہ تو سانٹ لگے لگا دیا. یہ ہے یہ پیسے والا دیندار آدمی. اس میں اثر و رسوخ بہت ہوتا ہے. اس کی ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ امیر یعنی دیندار پیسے والا آدمی وہ جس خیال کا ہوئے گا، جو دوسرے اس کے پیچھے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی خیال کے ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ نواب ڈھاکہ کا، یہ بنگلہ دیش میں آیا، اس زمانے میں سب ایک تھا. ڈھاکہ کا ایک بڑا نواب تھا. وہ جب بھی مسجد میں آوے تو نماز با جماعت پڑھے، اس کو کبھی نہیں چھوڑے، اور سر پر جو ہے امامہ ہوئے. نواب ڈھاکہ، ہسٹری میں اس کی سب چیزیں لکھی. تو ہمیشہ وہ اس کا اہتمام کرتا تھا. تو جب تک وہ زندہ رہا، اس کے مرنے موت کے وقت تک اس کے ڈھاکہ کے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ مسجد میں کوئی ایک مسلمان بھی سادی ٹوپی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا. سب کے سروں پہ سنت امامہ ہوتی تھی. یہ پیسے والے دیندار کا یہ اثر ہے، اور زبردست اثر ہوتا ہے. بیگم بھوپال کی بیگم تھی، بڑی دیندار عورت تھی، مگر اللہ نے اس کو بھوپال کی کرسی دے رکھی تھی، حکومت. یہ ایک اللہ والے سے ملاقات کے لیے آئی، زیارت کے لیے آئی، پردے کے ساتھ آئی ہوگی وہ جو بھی اس مزاج. تو آنے کے بعد وہ جانے لگی تو اللہ والے کی جوتیاں کھنکھیر کر اس نے سیدھی کری. تو اہل اللہ نے اندر سے بیٹھ کے جواب دیا کہ بیگم صاحبہ، آپ میری جوتیاں کھنکھار کے سیدھی کر رہی ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں آپ کی جوتی کھنکھار کے سیدھی کروں. دیکھو اللہ والوں کے ذہن کو سوچو. تو اس نے کہا حضرت ایسا کیوں کہتے ہو، آپ ہمارے بڑے. بولے نہیں، بڑے آپ ہیں. تو کہ کیوں؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ بھوپال میں بیوہ عورتوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. بیوہ عورتوں کی تعداد، یہ میں بات کس پہ چل رہی ہے کہ شوق ہونے کے بعد تقویٰ پلایا جاتا ہے، اور تقویٰ جب پلا دیا جاتا ہے تو اللہ ہدایت آسان کر دیتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے تو ہی تفسیر کا لنک سمجھ میں آئے گا پورا. تو کہا کہ تعداد بہت بڑھ گئی ہے بیوہ عورتوں کی، اور آپ بھی ایک خاتون ہیں، آپ بھی عورت چاہتے ہیں، تو پلیز اس کے اوپر کچھ کام کرو. ہم تو سمجھا رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں، مگر اس کا کچھ گراؤنڈ ریالٹی پہ کچھ اثر دکھتا نہیں ہے ہمیں. تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ پکی بات ہے حضرت، اس پہ ہمیں کام کروں گی. ایک دن نہیں ہوا کہ گورنمنٹ آفس سے حکم صادر ہو گیا کہ کوئی ایک بیوہ عورت بھی گھر میں بغیر شوہر کے نہیں رہنی چاہیے.
चुनाचे 3 दिन में सब बेवा औरतों ने शादी कर ली। तो ये डंडे का, ताकत का ये बहुत असर होता है। बाज लोग ऐसे दीनदार हैं, मुसलमानों को यूं समझते कि इनके अंदर क्या लेना है, कभी हकीर मत समझो, अल्लाह इनसे भी इस तरह दीन का काम लेता है। जैसे मेरे पड़ोस में एतिकाफ में हजरत अभी एक साथी आया एतिकाफ, वो इस मतलब एतिकाफ में बैठा नहीं, वो दुकान ले ली मैंने, तो बराबर उसको डांट पिलाई, क्या दुकान करता है। मेरे अब्बा तो क्या है 6 महीने दुकान बंद रखते थे, अल्लाह के रास्ते में नहीं जाते, तो दुकान करा करते। इसका बड़ा असर होता है, समझे कि नहीं। मौलाना वो काम नहीं करते जो ये लोग काम कर जाते, इसका बड़ा असर है। तो क्या है, सारी बेवा औरतों ने शादी पिला दिया, तकवा क्या है, पिला दिया। यूपी में एक डिप्टी इमदाद अली साहब डिप्टी कमिश्नर थे, वाज अच्छा करते थे, लेकिन उनके पास ओहदा था डिप्टी का, तो बड़े बड़े डिग्री के और डिग्री वाले वकला वो जब बात करने बैठते थे ना तो पहली सफ में होते थे, हालांकि उनको कुछ समझ पड़ती नहीं थी कि वो क्या बयान करेंगे, कुछ समझ पड़ती नहीं। वो वकील थे मगर बैठते थे, क्यों, ओहदे का क्या है, खास मतलब होता है, ओहदे का फर्क पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर साहब, तो एक शख्स ने जब मर्दुमशुमारी समझते, तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, छोकरे कितने, छोकरियां कितनी है, टोटल संख्या कितनी अपने आप ही होती है, उसको उर्दू में मर्दुमशुमारी कहते, गिनना। तो घर के मिंबर गिनने के एक जमाना था, तो लोग आए तो उनसे कहा कि हजरत एक काम आप कर दो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये बहाने से। बोले वो काम क्या है? वो काम ये है कि जब आप हर घर में जाओ तो इतना बड़ा कागज होता है, उसमें लिखते हैं कि भाई बच्चा है कितनी उम्र है, बच्ची है कितनी उम्र है, तो एक खाना ऐसा बढ़ा दो, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो चौकड़ी मार रही हो, पढ़ता है तो खरा निशान पढ़ रही हो। तो वो कहते हैं यार इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, इंसान की मर्जी की बात है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मेरा काम करना है कि नहीं करना है, तेरे हुकूमत तक नहीं जाने, तेरे ऐसे ही काम करना है सब जगह जाके। तो क्या हजरत आपका हुक्म, आंखों सर आंखों पर, मैं ऐसा ही करूंगा। चुनाचे उसने पूरे सूबे में, वो बड़ा आदमी था, डिप्टी आदमी, उसने अपने नीचे सारे आदमियों को ये ऑर्डर कर दिया कि एक खाना इस तरह बढ़ा देगी, कोई डांटना नहीं है, कुछ नहीं, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, थोड़ी आंख बड़ी करने की, नहीं पढ़ता है, चौकड़ी लगा ली। कहते हैं कि मर्दुमशुमारी में 10 दिन लगे, कितने, मगर 10 दिन पूरे होते होते मस्जिदों का ये मंजर था कि फजर की नमाज में झगड़े होते थे कि यहाँ मेरी जगह है, दूसरा कोई पढ़ने मत आइए। ये किसका असर है? कुर्सी का असर, ताकत का असर। वह इससे एक आदमी नेकी की तरफ तो आ गया कि नहीं आया? आ गया। एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, इंस्पेक्टर थे, बड़ा ओहदा था उनका, ये किसी अपने इंडिया के इलाके की बात है। तो वहां इलाके में लोग बेनमाजी बहुत थे, अल्लाह ने उनको ओहदा दिया था, अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। अब वो अल्लाह वाले सोच रहे हैं यार इतने बयान करते फर्क पड़ता नहीं, समझे, तो अब मेरे कैसे इस चीज को कंट्रोल में लाना है। तो उनको मिल गए सब इंस्पेक्टर, दुआ सलाम हुई, क्या खिदमत है हजरत? बोले एक खिदमत कर दो। क्या? बोले बेनमाजी बहुत है अपने यहाँ, इसकी वजह से नहुसत है, बीमारियां हैं, बेरोजगारियां हैं, घरों में कंकास है, झगड़े में, माया थक गई है अपने बच्चों को के नमाज पढ़ो, बच्चियां नमाज नहीं पढ़ रही, औरतें नमाज नहीं पढ़ रही। तो हजरत क्या प्लान है आपके पास? प्लान ये है कि आप है एक नोटबुक ले लो, आपके नीचे तो बहुत सारे पुलिस होते हैं, सबको क्या है घर घर विजिट कराओ और खाली नोटबुक पे नाम लिखो कि बेनमाजी कौन है, सबका नाम लिखते जाओ, कुछ बोलना नहीं है। बेनमाजी कौन है? सलीम भाई। बेनमाजी कौन है? रेहाना बेन, मिसाल के तौर पे इस तरह लिखना है, सबका सर्वे करो। वो इंस्पेक्टर साहब कहते कि मेरे को 3 दिन नहीं हुए कि हजरत का फोन आया, काम हो गया। क्या काम हो गया? तो ये जो, क्योंकि लोगों को हुकूमत से क्या है, गरज होती
مطلب ہوتا ہے حکومت ان کو بجلی دیتی ہے، پانی دیتی ہے، بڑے پیسے لیتی ہے، ٹیکس وغیرہ دیتی تو وہی ہے نا، وہیں سے تو آ رہا ہے. تو لوگ کیا سمجھتے یار کہیں ہمارا نام چلا گیا کہ یہ گھر نمبر سے بے نمازی بہت ہے تو یہاں کا کیا ہے نل کا پانی کاٹ دیں گے، تو پانی ہم کیسے پیئیں گے پھر؟ ہماری بجلی کاٹ دیں گے تو فریج بھی نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، پنکھا نہیں چلے گا، اے سی نہیں چلے گا. تو لوگ کیا ہے سٹاسٹ نماز پڑھنے لگے. اس لیے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جوتا ہے نا، جوتا اس کو کہتے ہیں نالدار جوتا. پہلے جوتے اسے بنتے تھے جیسے گھوڑے کی نال ہوتی ہے لوکھن کی، ایسے پیچھے لوکھن ہوتی تھی. حضرت اس کا نام رکھتے تھے روشن دماغ. نالدار جوتے کا نام کیا رکھتے تھے؟ روشن دماغ. کہ جس کے دماغ میں تکبر ہو، باپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، امی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، بہنوں سے حسن سلوک نہیں کرتا، رشتہ داروں میں بڑے ہیں کوئی دعا سلام نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ اس کے پاس 2 پیسے آ گئے ہیں تو اس کی دماغ میں رعونت ہے. رعونت یعنی تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی گندگی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جوتا ہے بہت کام کا ہوتا ہے، ایک زور سے ٹھوک کے لگا دو تو اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے، ساری گندگی نکل جاتی ہے. اس لیے اس کو کیا بولتے تھے؟ روشن دماغ. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جبرن نماز پڑھوانا مفتی صاحب کیا اچھا ہے؟ آدمی کو زبردستی نماز پڑھوانے کی، اس کو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. تو میں نے ابھی اس کی مثال دی بچے والی. ایک تو جواب وہ ہے. دوسرا جواب سمجھو کہ اگر زبردستی نماز پڑھائیں گے، بھائی نماز ہی تو پڑھا رہے ہیں، کچھ کالا دھولا تھوڑی کروا رہے ہیں، اچھے کام کروا رہے ہیں. دیکھو میرا بھی بچپن تھا برابر، میں رہنے والا اصل ہریپورہ دوبورہ کا، اتنا دھما لیا بچہ تھا میں 8 سال کی عمر میں. وہاں سے دوڑ کے میرا ننیال یہ مرغوان ہے، مرغوان ٹکرا تار والی مسجد، وہاں تک چڈے میں دوڑتے جاتا تھا. اللہ جزائے خیر دے، میرا خفیزات بھائی تھا ابھی وہ یہاں باڈولی میں بہت بڑا ہے. میرے بابا نے کہا کہ یار اس کو سبق سکھا، یہ بہت طوفانی بن جائے. تو اس نے میرے دونوں ٹانٹیے باندھ کے اوپر لٹکا دیا، نیچے سے دیا جلایا، برابر چپکے دیے نہ سپاڑے مار. تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں مدرسے میں داخل بھی ہو گیا، پڑھنے کا بھی چالو کر دیا. کہتے ہیں روشن دماغ. دماغ میں کیا ہے؟ روشنی. اللہ نے اس قابل بنا دیا، اس کو اجر ملتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو زبردستی اگر نماز پڑھائیں گے تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ بے نمازی کم ہو جائے، بے نمازی سب خلاص. نمبر 2 دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو گناہ کی نحوست ہے، دیکھو جہاں نماز نہیں ہوتی اس ایریے اور علاقے میں گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. دل آپس میں ملے ہوئے نہیں رہتے ہیں، روزی میں برکتیں نہیں ہوتی، اور سود کی شرح زیادہ ہو جاتی، انٹرسٹ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں. آپ دیکھو ایریے میں فرق ہوتا ہے. تو جہاں نمازی زیادہ ہوتے ہیں وہاں روحانیت ہے، لیکن جہاں نہیں وہ نحوست زیادہ ہوتی، تو یہ نحوست کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے گی. تیسرا، اور نماز ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا پابند بنا دیا جائے ان طریقوں سے تو وہ ایسی دل میں جگہ بناتی ہے کہ آدمی کبھی زندگی میں بے نمازی نہیں ہوتا، اس کو عادت پڑ جاتی ہے. تو بتاؤ یہ کتنی شاندار چیز ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر کہ ایک آدمی دین کی طرف آ رہا ہو، دین کی طرف آ رہا ہو اور اس کے لیے رکاوٹ مال بن رہا ہے، اللہ کے حبیب مال اس پہ قربان کر دیتے تھے کیونکہ یہ دین کی طرف آ رہا ہے. مثلا ایک چرواہا آیا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنے بھی بکرے اور بکریاں ہیں یہ سب تم مجھے دے دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا، سب دے دو میرے کو. بتاؤ ہمارے میں کسی کوئی امیر کو کوئی کہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی، پاؤں کانپنے لگے، زکات میں پاؤں کانپتے، تو وہ اللہ کیا دے گا. تو جتنے بھی بکرے
اور بکریاں ہیں، یہ سب تم میرے کو دے دے ہدیہ کر دے، تو میں ایمان لانے کو تیار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ تھی کہ آپ کی زبان سے کبھی بھی لا نہیں نکلا۔ لا کے معنی عربی لفظ نہیں، ایسا نہیں نکلا، کبھی منع نہیں کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، آپ نے لا کبھی نہیں کہا مگر نماز کی تشہد میں، اس میں آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہنا پڑتا ہے، باقی اس کے علاوہ آپ کی زبان سے کبھی بھی لا نہیں نکلا۔ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کہتے ہیں کہ اگر نماز کے تشہد میں اگر لا کا ذکر نہ آتا، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے اگر نہ ہوتا، تو اللہ کے حبیب کا وہاں لا کی جگہ نعم نکلتا کہ ہاں میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے نزدیک تیرے ایمان کی بہت قدر ہے۔ میرے نزدیک کیا ہے؟ تیرے ایمان کی بہت قدر ہے۔ تو ایمان کی اتنی قدر اللہ کے حبیب نے فرمایا سب بکریاں لے لے وہاں سے، مگر تو ایمان لے، وہ ایمان لے آیا۔ یہ تو لوگوں کو اپنی طاقت، اپنے عہدے، اپنی مالی خوشحالی کے ذریعے اس پاور سے تم لوگوں کو دین کی طرف لاؤ، ان کو دین پلاؤ زبردستی۔ وہ کافر ہے، فرعون ہے، وہ اس کی بات الگ ہے، وہ تو کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ آ گئے ہیں مگر قریب نہیں پہنچ رہے، تو تم زبردستی ہاتھ پکڑ کے ان کو تقویٰ پلا دو۔ اب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بھی اتنی ہی قیمتی ہے۔ لوگ اس میں بھی فضول سوالات کرتے ہیں، مجھے بھی فون آتے ہیں، چلو حلال اور حرام تک اگر آپ کا سوال ہے تو سمجھے۔ ایک شخص نے رات کے وقت فون کیا کہ اصحاب کہف، جو جن کا ذکر 15ویں پارے سورہ کہف میں ہے، اس کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ بتاؤ، رات کے وقت وہ فون کر رہا ہے اور بیٹھا ہے پٹنی کالونی میں، وہاں سے کال کر رہا ہے، دوستانوں میں ذکر ہو گیا تو کہ اس کے کتے کا رنگ تھا۔ میں نے کیا بھائی، اس کے کہف، اصحاب کہف کے کتے کے رنگ سے تیرے کو کیا لینا دینا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ سب دوستار لوگ بیٹھے رہے تو آپس میں بحث ہو گئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ مفتی صاحب کو فیصل بناتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دو کہ کتے کا رنگ کیسا ہے۔ میں نے کہا بھائی، اگر میں تیرے کو جواب دوں کہ کتے کا رنگ کالا ہے یا لال ہے تو اس میں دنیا اور آخرت کا کیا فائدہ تیرے کو حاصل ہو جائے، وہ میرے کو بتا۔ تو دوستو، یہ تو حقیقت میں ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب جو دنیا دیکھ رہے ہیں، جب آنکھیں بند ہو جائے گی، جس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب آنکھیں بند ہو جائے گی اور اس عالم میں پہنچیں گے جس کا نام عالم برزخ ہے، اس وقت ہمیں دنیا کی زندگی کے قیمتی لمحات کی قیمت معلوم ہوگی، اور اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ کاش کہ دنیا کی زندگی میں جو ہمیں اتنے لمحات قیمتی زندگی ملی تھی، تو اس کے سیکنڈ کو اللہ کی رضا میں استعمال کر کے جنت کے زر و زیور اور جنت کے جواہرات کو ہم حاصل کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، اس وقت ہم کہیں گے۔ تو میں تم سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اتنی قیمتی لمحات کو پتھر اور ٹھیکروں میں ضائع اور برباد مت کرو۔ میرے اعتکاف کے ساتھیوں سے بھی اور عموماً سب سے کہہ رہا ہوں کہ پتھر اور ٹھیکروں، پتھر ٹھیکرے سمجھے، وہ سکہ آتے ہیں، 10 کا سکہ، 15 کا سکہ، 50 کا ڈالر، 500 کی نوٹ، اس پتھر اور ٹھیکرے میں تم برباد مت کرو۔ تمہاری زندگی یہ 500 روپے کے سامنے، 500 روپے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے، اس کو برباد۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میری امت کے لوگوں، موت کی تمنا مت کرو۔ دیکھو یہ عجیب حدیث تم سن رہے ہو، تم نے یہ سنا ہوگا کہ موت کی تمنا کرو، نہیں، حدیث میں نو ہے کہ موت کی تمنا مت کرو۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو ایکسٹرا زندگی دے رکھی، جیسے یہاں بہت سے حضرات ہیں جو ایکسٹرا زندگی پہ چل رہے ہیں، تو اللہ نے تم کو ایکسٹرا زندگی دے رکھی ہے،
اس میں کوئی ایسی نیکی کا کام کرو جو تمہاری پوری زندگی کا بیڑا پار کر دے. ایسا کام کرو, اس کو ضائع مت کرو. یہ زندگی جو اتنی آسان, سستی اور بے قیمت نہیں ہے کہ تم اس کو برباد کر رہے ہو. خیر, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پلایا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں متشابہات کے اوپر بحث چھڑ گئی. متشابہات, قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بہت بڑا, وفوق ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ. اب اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ یہ متشابہات ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ عرش کے اوپر کیسے؟ جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں اس طرح اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ سب متشابہات ہیں. تو لوگ اس کی بحث میں پڑھ رہے تھے. اس میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, یا ضدی نافرمان ہو جائے گا, ایتھیسٹ بن جائے گا, بے دین بن جائے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں بہت ہو رہی, تو جو اس میں زیادہ ملوث تھا اس کو بلا کے اتنی طبیعت سے کوڑے لگوائے, سمجھے کہ نہیں, کہ صرف 2 گھنٹے کے اندر یہ بخار سب کا ختم ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یزع السنان اکثر مما یزع القرآن, کہ کبھی کبھی تلوار, سوٹا, ڈنڈا وہ کام کر دیتا ہے جو کام قرآن سے بھی نہیں ہوتا ہے. جو کام کیا ہے؟ قرآن سے بھی نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, کہ ہم نے لوکھنڈ اتارا, اس لیے کہ لوکھنڈ میں کیا ہے؟ زبردست تگڑی قوت ہے, سختی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علاج رکھا ہے کہ جو حق کو پہچان گیا مگر تقوی نہیں حاصل کر پا رہا ہے, تو وہ لوگوں جن کو میں نے یہ صلاحیت دی ہے, وہ میں نے بتائی آپ کو, اللہ والے, عالم اور دیندار پیسے والے, یہ تینوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ تم ان کو گھول کر کے پلاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, ورنہ قیامت میں اس کے بارے میں تم سے پوچھ کروں. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الہ العالمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ, پہلی شب ہے. رب کریم ہم سب کی اسی پہلی شب میں مغفرت فرما دے. اے اللہ, ہم تھوڑی انتظار کر رہے ہیں کہ 27ویں شب آئے گی, روئیں گے, دھوئیں گے. اے اللہ, ابھی ہی ہمیں اے اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دے. رب کریم ہمارے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ, اپنی رضا ہمیں عطا فرما. اے اللہ, اپنی رضا ہمیں عطا فرما. اے اللہ, اپنی رضا ہمیں عطا فرما. رب کریم, اماں عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب ننگے بدن ہوں گے. اماں عائشہ نے فرمایا پھر تو سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ, اس وقت کسی انسان کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. رب کریم اس وقت آپ ان لوگوں کو سیف رکھیں گے جن کو آپ کی رضا نصیب ہوگی. اے اللہ, ہم وہی رضا مانگتے ہیں. اے اللہ, آپ ہمیں رضا نصیب فرما دیجئے, اپنی خوشنودی نصیب فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے. اے اللہ, جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اے اللہ, ان کے بیٹھنے کو قبول فرما, ان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ, ان کی آہوزاری اور ان کے گڑ گڑانے کو تو قبول فرما. رب کریم اے اللہ, ان کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا. اے اللہ, ہماری نمازوں کو تو قبول فرما, ہمارے روزے تلاوت کو تو قبول فرما. اے اللہ, ہماری زکاتوں کے دینے کو قبول فرما. اے اللہ, ہمارے مالوں میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ, اس مال سے اے اللہ ہمیں دیندار بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس مال سے دنیا کا نشہ ہمارے اندر آوے. اے اللہ, اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں, اس سے ہماری تو حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا